عرض کرنے لگا ہوں وہ یہ کہ بیت الخلاء کے بعد اور نماز کے بعد استغفار پڑھا جاتا ہے۔ بیت الخلاء کے بعد جب قضاء حاجت سے آپ فارغ ہوتے ہیں تو دعا پڑھتے غفرانک۔ غفرانک کا معنی یہ ہے کہ یا اللہ مجھے معاف فرما، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ اب بیت الخلاء کے بعد بھی استغفار اور نماز کے بعد بھی ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ 3 مرتبہ استغفر اللہ پڑھا جائے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، مشکات میں یہ روایت موجود ہے کہ جب بھی فرض نماز سے آپ فارغ ہوں تو 1 مرتبہ بلند آواز سے کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر، اور 3 مرتبہ کہیں گے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ روایت بخاری کے اندر موجود ہے، مشکات شریف کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ذہن میں ایک چیز پیدا ہوتی ہے کہ بیت الخلاء کے بعد استغفار کیوں اور نماز کے بعد استغفار کیوں؟ بیت الخلاء میں تو انسان اپنی قضاء حاجت پوری کرنے کے لیے جاتا ہے، بیت الخلاء کے اندر تو انسان نے اپنی ایک فطری حاجت پوری کی ہے، کوئی گناہ کا کام تو نہیں کیا، کوئی فسق و فجور نہیں کیا، کسی قسم کے گناہ کا مرتکب نہیں ہوا، لیکن پھر بھی استغفار کا حکم ہے اور استغفار پڑھا جاتا ہے۔ تو دیکھیے بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس وہ ہستی تھی کہ جو ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا کرتی تھی۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ عز وجل فی کل احیانہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے، زبان سے نہ بھی کریں تو قلب سے، دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو، جس کو قلبی ذکر کہتے ہیں، قلبی ذکر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت فرمایا کرتے تھے۔ اب یہاں بیت الخلاء کے بعد استغفار اس لیے علماء نے اس کی توجیہ یہ بیان فرمائی ہے کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء جاتے، قضاء حاجت کے لیے جاتے، تو اس وقت بھی ان کا دل اللہ اللہ کر رہا ہوتا، اس وقت بھی وہ اللہ کو یاد کر رہے ہوتے۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار مانگ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہیں کہ یا ربا اس موقع پر چونکہ یہ مقام ذکر الہی کا نہیں تھا، یہ مقام زبان سے ذکر نہیں کرتے تھے، زبان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں اور قضاء حاجت کا ذکر نہیں کرتے تھے، لیکن قلب سے، دل سے، قلبی ذکر جسے کہتے ہیں، تو قلبی ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جاری و ساری رہتا تھا۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء کے بعد غفرانک کہہ کر استغفار کیا کرتے تھے، اور امت کو بھی حکم ہے کہ تم بھی جب بیت الخلاء سے نکلو تو غفرانک پڑھا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی طلب کر لیا کرو۔ کیا سمجھ میں آ گئی؟ نماز کے بعد استغفار کیوں؟ نماز تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ہی زیادہ عظیم الشان عبادت ہے، بڑی فضیلت والی عبادت ہے، تمام عبادتوں میں سب سے زیادہ افضل ترین عبادت ہے۔ نماز کے اندر انسان گناہ تو نہیں کرتا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مخاطب ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ اپنی جبین نیاز کو جھکاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو بیان کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کو بیان کرتا ہے۔ تو اب نماز کے بعد استغفار اس لیے ہے کہ دیکھیے ہم ساری زندگی اگر سجدے کے اندر بھی گزار دینا تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا حق ہم سے ادا نہیں ہو سکتا۔ ہمارے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یا ربا میں تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کا حق نہیں ادا کر سکتے تھے تو ہم کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ تو اس نماز کے بعد استغفار اس لیے ہے کہ دوران نماز جو ہمارے خیالات منتشر ہوئے، دوران نماز جو ہمارے خیالات منتشر ہوئے، مختلف قسم کے وساوس ہمارے دلوں کے اندر آنے نہیں چاہیے تھے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم کھڑے تھے، اس خشوع اور خضوع کے ساتھ ہم نے نماز نہیں پڑھی جس خشوع اور خضوع کے ساتھ ہمیں نماز پڑھنی چاہیے تھی۔ تو اس خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز نہ پڑھنے کے نتیجے میں ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔